معزز سامعین، اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے کے قتل کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو شاید ہی کسی دوسرے لیڈر کی قربانی اتنی دردناک ہو۔ 25 سال پہلے 20 اور 21 ستمبر کی درمیانی خون آشام رات کا اندھیرا ابھی پھیل ہی رہا تھا کہ کراچی کلفٹن میں اپنے گھر کے سامنے میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کے چند ساتھیوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی لاش لہو میں لت پت پڑی رہی، لیکن اس کی سگی بہن کی حکومت میں قاتل اس کا سینہ چھلنی کر کے فرار ہو گئے۔ بے نظیر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے ہسپتال میں داخل ہوئیں، مگر آج تک اس کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ سراغ جانتے ہوئے بھی ان کا نام لینے اور ان پر انگلی اٹھانے کی کسی میں جرت نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ہی ملتے ہیں کہ کسی کی بہن کے دور حکومت میں اس کے سگے بھائی کا اتنا بہیمانہ قتل ہوا ہو اور اس کے منہ میں گولیاں مار دی گئی ہوں۔ میر مرتضیٰ بھٹو زرداری سے شدید نفرت کیسے کرتا تھا؟ سعودی شاہ نے نواز شریف کو پھانسی سے کیسے بچایا؟ ڈاکٹر ایکیو خان کو معافی کیوں مانگنا پڑی؟ یہ سبھی انکشافات سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف نے ایک انٹرویو میں کیے تھے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری نے میر مرتضیٰ بھٹو کو ان کی رہائش گاہ 70 کلفٹن کے سامنے مروایا، جبکہ وہاں پولیس کا پہرا بھی لگا ہوا تھا۔ یہ صفاقانہ قتل جو بظاہر پولیس کی موجودگی میں انجام پایا۔ دنیا نیوز کے پروگرام میں میزبان کامران شاہد کو دیے گئے انٹرویو میں سنسنی خیز انکشافات کرتے ہوئے پرویز مشرف نے کہا کہ میر مرتضیٰ بھٹو آصف علی زرداری سے شدید نفرت کرتا تھا، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی مونچھیں بھی مونڈ ڈالی تھیں۔ پرویز مشرف نے کہا کہ میر مرتضیٰ بھٹو دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کا کرتا دھرتا تھا اور وہ اپنے دشمن کو مرواتا بھی تھا اور ان پر تشدد بھی کرتا تھا۔ پرویز مشرف کے بقول لوگ کہتے ہیں کہ اگر بھٹو زندہ ہوتا تو وہ کبھی بھی بے نظیر کی شادی آصف علی زرداری سے نہ ہونے دیتا، کیونکہ بھٹو خاندان زرداری خاندان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ پرویز مشرف نے مزید بتایا کہ سعودی فرما روا شاہ عبداللہ مداخلت نہ کرتے تو میاں نواز شریف پھانسی پر لٹکا دیے جاتے، کیونکہ انہیں طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی، جو بعد میں شاہی مداخلت پر عمر قید میں بدل دی گئی اور جلا وطنی سے پہلے انہیں عام معافی دے دی گئی۔ پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ ایٹمی دھماکے پاک فوج کی ایما پر کیے گئے تھے۔ جہاں تک ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے امریکی صدر بل کلنٹن کی طرف سے امریکی ڈالر کی خطی رقم امداد کی پیشکش کا تعلق ہے، یہ محض داستان طرازی ہے، کیونکہ اگر واقعی کوئی پیشکش ہوئی ہوتی تو ابھی تک امریکی میڈیا اسے بے نقاب کر چکا ہوتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں پرویز مشرف نے کہا کہ جب میں نے امریکہ سے موصولہ شواہد دکھائے جو ان کی پر اسرار سرگرمیوں کے بارے میں تھے تو انہوں نے عملاً میرے گھٹنے پکڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن وہ چونکہ پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ میرے بھی ہیرو تھے، اس لیے میں نے انہیں اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر قوم سے معافی مانگے۔ نواب اکبر بگٹی کے بارے میں پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف ہتھیار اٹھا کر بغاوت کر دی تھی اور پہاڑی غاروں میں جا چھپے تھے۔ جب سیکورٹی فورسز نے گھیرے میں لیا تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے بارے میں پرویز مشرف کا شکوہ تھا کہ وہ اپوزیشن سے مل کر میرے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ سامعین، اگر دھرتی وائس کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔